بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مساکات کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو کہ شدید پیاس میں مبتلا تھا اور کہیں جا رہا تھا، پھر راستے میں اسے ایک کنواں نظر آیا اور اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، اور جیسے وہ کنویں سے باہر نکلا اس نے دیکھا کہ ایک کتا شدید پیاس میں مبتلا ہے اور گرمی کی شدت سے ہانپ رہا ہے۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کتے کو بھی شاید ایسی ہی پیاس لگی ہے کہ جیسی ابھی میں محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے نیکی کرتے ہوئے دوبارہ اس کنویں میں اتر کر اپنا موزہ اتار کر اپنے منہ میں لے کر اس کو پانی سے بھر کر باہر آیا اور آ کر اس کتے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے اس کام کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں چوپایوں پر بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جاندار پر ہمارے لیے ثواب رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یہ کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو شدید پیاس میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک راستے میں کنواں پا کر وہاں سے پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا، اور پھر جب وہ پیاس بجھا کر واپس جانے لگا تو اس نے ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں مبتلا دیکھا جو کہ گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ اس نے اس کی بھی پیاس بجھانے کے لیے دوبارہ کنویں میں اتر کر اپنے موزے کو پانی سے بھر کے اس کتے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو پسند کیا اور اس کی مغفرت فرما دی، یعنی اللہ پاک بے شک اس کے عمل سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوپائے یعنی جانور، کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ جاندار جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ بے شک پانی ایک عظیم نعمت ہے اور پانی پلانے کا بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ پانی بند کرنے والا کافر قرار دیتا ہے، اور بے شک اللہ پاک نے ہمیں پانی کی نعمت وافر مقدار میں عطا کی ہے۔ بے شک پانی پلانا اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ کسی کی پیاس کو بجھا دینا، کسی کی بھوک کو مٹا دینا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا جاندار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، یعنی ہر جاندار چاہے انسان ہو یا جانور ہو، چرند و پرند میں سے کوئی ہو، کسی کے ساتھ کھانا کھلانا اور پانی پلانے والی نیکی کر کے انسان بہت بڑے اجر کو پا لیتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ جو شخص دنیا میں کسی کی پیاس بجھائے گا، اللہ تعالیٰ روز محشر اسے جنت میں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی کی بھوک مٹائے گا، اللہ پاک روز محشر اسے جنت کا کھانا کھلائے گا۔ اور بے شک اسی طرح جو شخص بھی دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا، کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کرے گا، کسی کے کام آئے گا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو اللہ پاک آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے آسانیاں پیدا کرنے والے شخص کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جس کے دل میں رحم دلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان ہے۔ اللہ پاک ایسے شخص کو محبوب رکھتا ہے کہ جس کے دل میں کسی کے لیے رحم آ جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پانی پلانا تو بہت ہی بڑے اجر کا باعث ہے، ہم اس نیکی کو صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ یا ہبہ کرنے کے طور پہ بھی پانی کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہت زیادہ عام سے عام اور چھوٹی سے چھوٹی بھلائی ہے کہ جس کو کم وقت میں زیادہ اجر کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رحم دل اور نرم دل انسان بنائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔